السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ گزشتہ جمعہ ساری دنیا کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کا 6 نکاتی فارمولہ، 6 نکاتی منشور آپ کے سامنے آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم فرمایا اور 3 کاموں سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر یہ 6 باتیں ساری دنیا میں رائج ہو جائیں تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ 3 کام کرنے کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عدل قائم ہو جائے، انصاف، کسی بھی چیز میں، اعمال میں، عبادات میں، معاشرت میں، کہیں پر بھی ظلم کی بوباش نہ ہو، عدل قائم ہو جائے۔ نمبر 1 میں یہی آتا ہے۔ کچھ تفصیلی باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا احسان، اس کا تعلق انسان کا انسان سے ہے کہ انسان انسان پر احسان کرے، اور اس کا تعلق اللہ سے بھی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کو حاضر جانے، یہ مانے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی نظر میں ہے۔ کوئی بھی کام کرے گا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے عمل میں احسان کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ کچھ اس پر بھی سماعت فرما چکے۔ ایک تیسری بات آئی تھی سامنے، ایتاء ذی القربیٰ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ۔ اللہ حکم فرماتے ہیں عدل قائم کرنے کا اور احسان کرنے کا، اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم فرما رہے ہیں جو عام طور پر دلوں میں بات آتی نہیں ہے۔ ہمارا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، مگر رشتہ داروں کو دینے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک سچائی ہے۔ ایک غریب کو، فقیر کو، سائل کو، مسکین کو خوشی خوشی دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس پر ثواب ملے گا۔ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو نہیں دیتے ہیں کہ اگر اس کو دیں گے تو کہیں وہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، کہیں اس کے پاس زیادہ نہ ہو جائے۔
جس کو وہ اپنے سے نیچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفس کو جانتے ہیں، ہمارے نفس کو پہچانتے ہیں۔ ایسا علاج فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سراسر بھلائی ہے۔ آج سماج میں جتنا بگاڑ ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، نابرابری۔ ایک تو اللہ کا نظام ہے اور اس نظام میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر دنیا کے نظام کو قائم رکھا ہے، ورنہ ساری دنیا کا نظام تخڑ بخڑ ہو کے رہ جائے گا۔ غور کریں، اگر سب مالداری میں برابر ہوں، سب کے پاس مال ہو، ایک بھی غریب فقیر کوئی بھی نہ ہو، تو آپ کے جوتے کون پالش کرے گا؟ چیف منسٹر، ایک پرائم منسٹر، جوتا کون پالش کرے گا؟ جوتا پالش کروانا ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑا دھلوانا ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹرین سے سامان اتار کے گھر پہنچانا یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں صفائی جھاڑو دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کون کرے گا اگر سب مالدار ہو جائے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے کسی کو اوپر درجے میں رکھا مال و دولت کے اعتبار سے، کسی کو نیچے میں رکھا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ جس کو ہم نے نہیں دیا ہے وہ بھوکا مرے اب تم عیاشی کرو۔ فرمایا ہم نے اس کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ تمہاری ہی ضرورت پوری ہوگی جب تم اس کو دو گے، پھر وہ تمہارے کام آئے گا جب تم اس کو دو گے، وہ تمہاری ہمدردی کرے گا، تمہارے دکھ درد میں وہ شامل ہوگا اگر تم اس کو دو گے۔ لیکن یہاں تو دل میں اپنے چور چھپا رہتا ہے کہ اس کو دیں گے، نہیں دیں گے۔ اسلام نے اسی پر زور دیا۔ اب وہ آیت سورہ بقرہ کے ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے ہیں، ذرا سا ایک بار اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم جو سمجھتے ہو کہ ہم پچھم کی طرف منہ کر لیں اور پورب کی طرف منہ کر لیں اور بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیں اور بڑی بڑی عبادتیں کر لیں، یہ نیکیاں ہیں، فرمایا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم معمولی بات پر کسی کے کفر پر فتویٰ لگا دو، کسی سے تعلقات توڑ لو کہ وہ ایسے نہیں باندھتا، وہ ویسے نہیں باندھتا، وہ زور سے نہیں پڑھتا، وہ آہستہ نہیں پڑھتا، وہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں پڑھتا، وہ فلاں کام نہیں کرتا تو وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ ہم سے الگ ہو گیا، ہم سے الگ، قطعی نہیں، بالکل نہیں، یہ دین ہے نہیں۔ تمہاری مرضی، جو تم کو سمجھ میں آتا ہے کرو، حساب ہوگا اللہ کے ہاں، مگر اس کو نیکی مت سمجھ لینا کہ کل نیکی یہی ہے۔ پچھم کی طرف منہ کر لینا، پورب کی طرف منہ کر لینا لیس البر، نیکی نہیں ہے۔ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر لینا اور بڑے بڑے وظیفے پڑھنا، عبادتیں کرنا لیس البر، نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر، لیکن سنو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو۔ یہاں پر ہم فیل ہو سکتے ہیں، یہاں پر ہمیں 0 نمبر مل سکتا ہے، 2-4 نمبر مل سکتا ہے، جبکہ ہمیں ایمان کے معاملے میں 100 نمبر چاہیے گا۔ من آمن باللہ، آخرت پر ایمان ہو، والیوم الآخر، والملائکہ، فرشتوں پر یقین ہو کہ ہمارے اعمال لکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین اٹھ جائے کہ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو پھر تو جو چاہے گا کر لے گا۔ یہ یقین ہے کہ فرشتہ لکھ رہا ہے تو ذرا ڈرتا ہے انسان۔ فرشتوں پر ایمان کہ قبر میں فرشتہ ہی آئے گا سوال کرنے کے لیے، من ربک ما دینک، تو وہ ڈرتا ہے کہ فرشتے پر ایمان، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، والنبیین، اللہ کے اور نبیوں پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان۔
وآت المال علی حبہ ذوی القربى۔ جب ایمان ہو گیا ساری چیزوں پر تو پہلا عمل جو اللہ نے بتایا نیکیوں کے معاملے میں، فرمایا رشتہ داروں پر خرچ۔ کہاں نماز ہے؟ کوئی نماز کا تذکرہ آیا؟ روزے کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، عمرے کا تذکرہ کچھ آیا؟ پہلے کیا آیا؟ آت ذی القربیٰ حقہ، اس کا تو حق دے دو، اور مسکین کو بھی دو جو غریب ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، مسافر ہے، پریشان ہے، اس کو بھی دو، اور اگر مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، سائلین، اور اگر کوئی قرضوں میں ڈوب گیا ہے اس کے گردن بھی قرضوں سے نکال دو، یا کسی مصیبت میں ہے اس کو مصیبت سے نکال دو۔ یہ سب گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ابھی تک نماز کا ذکر نہیں آیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب آئی نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اب آیا زکوٰۃ۔ اتنے اعمال کے بعد نماز کا تذکرہ آیا، اور ہماری زندگی میں صرف اور صرف نماز دکھائی پڑتی ہے، وہ بھی کتنے پرسنٹ ہیں، اور وہ بھی کیسی نماز ہے وہ ہم جانتے ہیں، یہ 6 نمبر پہ آتا ہے۔ اور لڑائی ساری مسلمانوں کی نماز ہی میں ہے، جو یہاں نہیں باندھے یہاں نہیں باندھے وہ ایسا ویسا، جو زور سے نہ پڑے وہ ایسا اور ویسا، بس سارا فیصلہ نماز ہی پر ہے، اور باقی سارے دھندے ہمارے گندے ہو رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے، یہ ہے قرآن پاک میں نیکیوں کا توازن، کہ تم نیکی کس کو سمجھتے ہو اور اللہ نیکی کس کو بتاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وعدہ کرو تو پورا کرو، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مصیبتیں دنیا میں آئے تو صبر کرو، پریشانی آ جائے، محتاجی آ جائے، سوکھا پڑ جائے، زلزلہ آ جائے، صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر، جن کی زندگی میں یہ ساری باتیں ہوں گی، یہ سچے ہیں اور یہ متقی ہیں۔ بات چل رہی تھی قرابت داروں کو دینے کی، یہی موضوع ہے۔ کیا دیں؟ اللہ نے فرمایا آت ذی القربیٰ حقہ، ان کا حق دو۔ حقوق کتنے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ حقوق کتنے ہیں، اور ہر جگہ ہم حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حق مارنا یہ ہماری زندگی کا مشن ہے۔ سب سے پہلا حق بنتا ہے باپ ماں کا، قرابت داروں میں۔ باپ ماں کے اتنے حقوق ہیں کہ سارے حقوق اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ ہمارے باپ ماں کو بنایا۔ لیکن ستم ظریفی بھی بڑی عجیب ہے دنیا کے اندر۔ ایک ماں یا ایک باپ اتنا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اس کا پینشن آ رہا ہے گھر میں، اور جوان بیٹے پینشن کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ باپ ماں کے پینشن کو کھا رہے ہیں، مگر باپ ماں کس حال میں زندگی گزار رہا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ بس سال میں یا چند مہینے میں ایک بار دستخط کرا لیا، انگلی لگوا لیا نشان، اور سارا پیسہ اٹھا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا۔ باپ ماں کو پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے کہ ان کو دوا بھی وقت پر مل رہی کہ نہیں مل رہی، ان کو پانی بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ یہ ہمارے سماج کی بیماری ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ باپ ماں کے کیسے کیسے حقوق ہیں اولاد پر۔ اگر باپ ماں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی باپ ماں کا حق بنتا تھا، لیکن اب تو باپ ماں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت اتنی سما چکی ہے کہ باپ ماں کو کنارے کر دیتے ہیں۔
زیادہ زیادہ یہ کریں گے اولڈ ایج ایریا میں جا کے کسی کمرے میں ڈال دیں گے، وہاں کوئی نوکر چاکر ہوگا جو ان کو پانی پلائے گا، کپڑے بدلے گا، اس کو پیسہ مہینہ دے دیں گے، لیکن کوئی پوچھنے والا بھی تو ان کو نہیں ہے۔ اور قرابت داروں میں بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، اپنے بھائی بہن بھی ہیں، چچیرے بھی ہیں، ممیرے بھی ہیں، پھپھیرے بھی ہیں، سارے رشتہ دار ذوی القربہ میں آتے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ اور حقوق میں صرف یہ ہے کہ مال دینا حق نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنا بھی اس کا حق ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی اس کا حق ہے، اگر کوئی بھٹک گیا ہے، گمراہی میں مبتلا ہو رہا، گندی عادت میں مبتلا ہے، اس کی گندی عادتوں کو چھڑانا، اس کو گمراہی سے نکالنا، اس کی اصلاح کرنا بھی اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پٹاپٹ نماز پڑھتے رہو اور تمہارا رشتہ دار گندگی میں مبتلا رہے تو پوچھنا، خدا کے ہاں پوچھ ہوگی، تم نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ ہم نے تو اس کو جوڑا تھا تمہارے رشتے میں، وہ تو تمہارا رشتے میں فنا پڑتا تھا، لیکن تم نے دیکھا کہ ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، ہمیں کیا مطلب اس سے، تو اس کا سوال ہوگا۔ اگر کوئی قرضوں میں مبتلا ہے تو اس کے قرضوں کی ادائیگی کی کوشش کرنا، فکر کرنا، یہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی اپنے نہیں کرتے ہیں اپنوں کی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہر ایک مسلمان جانتا ہے اور سر دھن دھن کر سنتا بھی ہے کہ ایک کافرہ عورت، دشمن عورت جو کوڑے پھینکتی تھی، ہاں، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی کوئی محبت نہیں تھی۔ جب کوڑا پھینکنا بند ہو گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا اس عورت نے؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے، تو چلے گئے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، وہ گھبرا گئی، اس نے کہا کہ بدلہ لینا تھا تو آج جب میں بیمار ہوں، جب میں ٹھیک تھی تو بدلہ لینے نہیں آئے؟ کہا اماں بدلہ لینے تو قطعی نہیں، میں تو تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں کہ تم بیمار ہو، میں نے سنا تم بیمار ہو، اب میرے لائق کوئی کام ہو تو بتا دو، میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ایسا تو تم اللہ کے نبی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ یہ غیروں کے ساتھ کرنے میں یہ معاملہ ہوا، اور اگر کوئی اپنے کے پاس جا کے پوچھے کہ سنا ہے کہ تم بیمار ہو، اس کے دل میں اس کی محبت کتنی جاگے گی۔ لیکن کیا ہمارے سماج میں یہ رائج ہے؟ کوئی بیمار کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسے سمجھایا ہے، فرمایا جب حشر کے میدان میں سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ یا اللہ، یہ کیا بات ہوئی، آپ کیسے بیمار ہو سکتے؟ ہم نے تو آپ کے بارے میں قرآن پڑھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہم بیمار پڑھتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں، اور یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اسے دیکھنے جاتا، مجھے پا لیتا، وہ گویا مجھے دیکھنے آتا، میں بھوکا تھا تم نے کھلایا نہیں، کیا اللہ پاک آپ تو رازق العباد ہیں، آپ کیسے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہیں معلوم تھا، اگر تو اسے کھانے کا انتظام کر دیتا تو مجھے کھلا دیتا، اور آج تو اس کا بدلہ پاتا۔ اسی طرح ایک ایک سوال اللہ کریں گے، اور بندہ تعجب کرے گا، لیکن تعجب کرنے کی کون سی بات ہے اس میں؟ آج دنیا میں قرآن پاک کی آیات تو ہمیں بتا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو اچھا قرضہ دے دے؟ اللہ کو قرضہ دینے کی کیا ضرورت، اللہ کو قرض لینے کی کیا ضرورت؟ یہ تو انداز قرآن پاک کا اللہ نے اس لیے لایا تاکہ میرا بندہ سمجھ لے کہ تو اگر کسی بندے کو قرض دیتا ہے تو سمجھ لے کہ تو اللہ کو قرض دیتا ہے۔ یہی انداز ہے قرآن پاک کا۔ اللہ نے صاف لفظ میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دیتا ہے؟
تو اگر میرے بندے کو دے دے گا تو گویا مجھے دے دے گا اور میرے ہاں جمع رہے گا، اور اس کو ہم یضاعف اضعاف مضاعفہ بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، اور تو حشر میں دیکھے گا تعجب کرے گا، اتنا ہم نے تو اتنی نیکی نہیں کمایا۔ فرمایا ہاں تم نے تھوڑی کمایا تھا، ہم نے اس کو زیادہ بنا دیا تیرے اخلاص کی بنیاد۔ آج ہمارے سماج میں اس کی بڑی کمی ہے، اپنے قرابت داروں کو پوچھنا، اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا۔ آپ شروع ہو جائیں نا اپنے گھر سے، ہم ہاتھ نہیں اٹھوا رہے، ہم مردم شماری بھی نہیں کرنے جا رہے۔ ایک درخواست ہے، اعلان کرنا تھا کہ میری نانی کا ہے، لکھ کے لے آئیے، لکھ کر لے آئیے۔ میں بھولتا بہت ہوں، اس لیے زبانی بول دیجیے گا، میں بھول جاؤں گا تو کل آپ پوچھ لیجیے گا کہ آپ نے کیوں میرا حکم نہیں مانا، اس لیے آپ مہربانی کر کے لکھ کے لے آئیے، نام بھی لکھ کے لے آئیے، لکھوا لیجیے کسی سے۔ انیسہ خاتون، میں لکھوا زبانی رہے گا نہیں، میں تب بتا دیں، میں بھولتا ہوں نا۔ دیکھیے یہاں پر میرے پاس کاغذ ہے۔ اچھا آپ ذرا درود شریف پڑھ لیں، پھر میں بھول جاؤں گا کیا کہہ رہا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد۔ دیکھیے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہوتی ہے، ہم ہاتھ نہیں اٹھوا رہے، لیکن ہر ایک سوچ لے کیا اس نے اپنے بیوی کا حق ادا کیا ہے؟ سب سے پہلا حق جس دن وہ بیوی بنی تھی اسی دن اس کا حق عائد ہوا تھا، مہر کا حق وہ اس نے ادا کیا، سب نے ادا کر دیا 100%۔ امیر نے بھی، غریب نے بھی، 500 والوں نے بھی، 5000 والوں نے بھی۔ اب تو معاملہ لاکھ سے اوپر جا رہا ہے، جو جس کی جتنی ہے اتنی حیثیت سے بولتا ہے، 1,00,000 2 لاکھ سب نے دے دیا۔ تو پہلا حق تو یہیں مارا جا رہا ہے بیوی کا، مہر کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اور بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ بیوی ہم سے محبت کرے، اور بیوی آج کل محبت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت پر قینچی تو آپ نے اسی دن چلا دیا تھا جس دن کہا تھا دین مہر۔ جب کہا تھا دین مہر، تو دین کا مطلب تو قرض ہوتا ہے نا، اور قرض کا مطلب ہم بتا ہی چکے ہیں آپ کو بھی، القرض مقراض المحبت، قرض تو محبت کے کاٹ دینے کی قینچی ہے۔ تو پہلے دن محبت کے گرہ باندھا اور اسی دن قینچی بھی چلا دیا، تو محبت کا خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہی دن ادا کر دیتے نا مہر، جس کا قرآن میں حکم آیا ہے وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان کا حق تو، ان کا مہر تو خوشی خوشی ہنستے ہنستے ادا کر دو۔ لینے میں تو بڑے ہنس رہے تھے، اب گنتی ہو رہا سب کے سامنے مجمع میں رکھ کر کے گنتی ہو رہا، ماموں کا یہ کپڑا، چچا کا یہ کپڑا، پھوپھے کا یہ کپڑا، پھوپھی کا یہ کپڑا ہیں، اور یہ گھڑی اتنے کی اور یہ انگوٹھی اتنے کی، وہ تو سب دکھلایا جا رہا تھا، گنا جا رہا تھا، اور وہ جو قاضی صاحب نے کہا تھا اتنے مہر کے بدلہ، وہ تو کہیں دکھائی نہیں پڑ رہا وہ مہر کدھر ہے۔ یہ انصاف ہے کیا؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ ایک طرف سے مونڈ رہے ہیں سر کسی کا، اور اپنے جیب پر اثر نہ پڑے، کچھ بھی نہ دینا پڑے، اور رہ گیا بیچارے قاضی صاحب کا پیسہ، تو کتنے دکھ کے ساتھ، کتنے کہر کر کے 100-500 نکلتا ہوگا، جس کا 8-8 گھنٹہ برباد ہوتا ہے، ایک نکاح پڑھنے میں 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس قاضی کے لیے آپ کا 500-1000 نکلنا تو بخار لگ جاتا ہے۔ کہنے سننے کے بعد اس کونے میں پھسر پھسر ہو رہا، اس کونے میں پھسر پھسر ہو رہا، تو معلوم ہوا کہ 1000 روپے نکل گیا۔ قوم کے لیے شرم کی بھی کوئی بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ خدا کرے کہ قوم کو شرم آ جائے اپنے ان حرکات پر۔ میں کھل کے کہتا ہوں مجھے قطعی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارا مزاج جو بگڑ گیا اس کو کون بتائے گا؟ ہمارے مزاج کی اصلاح کب ہوگی؟ حقوق کس کے ہم مار رہے ہیں، کس کے کسی حقوق دبا رہے ہیں، ذرا ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ پہلے ہی دن سے بیوی کا حق دبا لیا، پھر بچوں سے امید لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ بچے ہمارے حقوق ادا کر دیں۔
آپ پہلے اپنے باپ ماں کے حقوق ادا کر دیں، پھر بچوں سے امید لگائیں کہ بچے آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ جب آپ باپ ماں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو بچوں سے قطعی امید مت لگائیے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ پھر یہ حقوق تلفی کا ایک سلسلہ چلے گا، چلتا رہے گا۔ پہلا حق آپ ادا کرو۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے حقوق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ اب دیکھیں فضول خرچی میں تو ہم حاتم بن جاتے ہیں، تھیلا کا منہ کھول دیتے ہیں، ڈیکوریشن میں جتنا خرچ ہونا ہو جائے، لیکن ایسا ڈیکوریشن پہلے کبھی نہ ہوا ہو جیسا میرے بیٹے کی شادی میں ہوا، اتنا ڈیکوریشن ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب یہ سند قرآن سے مل رہی ہے، شیطان سے رشتہ داری قائم ہو رہی ہے، اپنوں سے رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے اور شیطان سے رشتہ داری بن رہی ہے فضول خرچی کرنے کی وجہ سے۔ فضول خرچی نہ کریں، جس کا جتنا حق ہے اس کو ادا کریں۔ اور شادی بیاہ میں ہی ماموں یاد کیوں آتے ہیں اور چچا اور خالو کیوں یاد آتے ہیں؟ پوری زندگی اور کیوں نہیں یاد آتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے ہاں تحفے تحائف بھی بھیج دیا کریں، کبھی کبھی ان کے ہاں کھانا ہی بھیج دیا کریں، کچھ تو کیا کریں۔ لیکن عین شادی کے موقع پر حساب لگتا ہے کہ یہ فلانے کا، لکھ لکھ کے کاغذ میں اس میں کپڑے میں ڈالا جاتا ہے، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، فلانے۔ یہ کیا مسئلہ؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ شادی کے موقع پر دو، قرآن کہتا ہے ہمیشہ دو۔ ذوی القربا پر تو اتنا زور ہے قرآن پاک میں۔ اب دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل آپ بتا دیجئے ان کو، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو تم خرچ کرو گے سب سے پہلے والدین کے لیے اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، پھر یتیموں کو، غریبوں کو دو، ضرورت مندوں مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، لیکن پہلے تمہارے والدین کا حق تم پر بنتا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا، اقربین کا حق بنتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک باغ تھا بڑا خوبصورت اور بڑے پھل آنے والے پیڑ اس میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ اسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اسے ہم اللہ کے راستے میں دے دیں۔ تو آئے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باغ بیرحا، اس باغ کا نام تھا بیرحا۔ تو حضور جانتے تھے وہ مدینہ منورہ میں بہت مشہور باغ تھا، اس میں بہت پھل آتے تھے، بہت پیڑ تھے۔ کہا حضور ہم یہ بیرحا باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، آپ اسے لے لیں اور جہاں چاہیں اس کا استعمال کریں تاکہ ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں اللہ کے ہاں مل جائے، اللہ کے ہاں جمع ہو جائے اور مل جائے۔ ہم یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، بیرحا باغ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تم اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ کیا فرمایا؟ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ تم اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ میں نے کہا جیسا اللہ کے نبی فرماتے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر وہی فرمایا اور وہ بیرحا باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچیرے ممیرے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھے، چچیرے بھائی وغیرہ، ان کو دے دیا۔ پورا باغ حصہ لگا کے اتنا تم لے لو، اتنا تم لے لو، اتنا تم لے لو، اور پورا باغ ان کو دے دیا۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا مزاج کیسا بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے قرابت داروں کو دینے کے لیے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے، اللہ کے نبی ہاں ٹھیک ہے بہت ثواب ملے گا، بہت اچھا، جزاک اللہ جیسا ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو رکھ لیتے، بیت المال میں جمع ہوتا، پھر وہ اپنا غریبوں میں تقسیم ہوتا، ثواب تو ان کو ملتا ہی ملتا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مزاج کے مطابق امت کا مزاج بنانا چاہتے ہیں، فرمایا اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں۔ اس میں ہم کتنے پیچھے ہیں، کتنی ہماری کوتاہی ہے، اور کتنی ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، جس کی بنیاد پر آج ہمارے سماج کا، معاشرے کا جو نقشہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، بے شک ثواب کا کام ہے، ثواب ملے گا۔ فرمایا اگر یہی خرچ تم اپنے رشتہ داروں پر کرو گے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ دیکھا، ڈبل ملے گا۔ اب صحابہ تاکنے لگے کہ حضور رشتہ داروں پر خرچ کرنے پہ اتنا زور دے رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ادھر تم جس کو بھی دو گے اس کی بھی ضرورت پوری ہوگی، تو جو ثواب یہاں ملے گا وہ ثواب تو وہاں بھی ملے گا، لیکن وہاں ڈبل ثواب اس لیے ہوگا کہ رشتہ داری، صلہ رحمی، ہاں صلہ رحمی مضبوط ہوگی، اور صلہ رحمی کا بڑا زور ہے قرآن پاک۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنا، صلہ کے معنی جوڑنا، رحم رشتہ داری سے بنا ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، وہ گویا مجھ سے جڑتا ہے۔ صلہ رحمی کا ثواب الگ ملے گا اور خرچ کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اور تم کسی کو بھی دے دو گے۔ ہمیں خرچ کرنے کے وقت میں سوچنا چاہیے۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ڈال دیا، اتنا ڈال دیا، پہلے سوچ لیجئے کہ آپ کہاں ڈال رہے ہیں، وہ ملنے والا ہے آپ کو واپس کے نہیں ملنے والا۔ آپ بھی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں مسجدوں کے دروازوں پہ، یہ دن بھر بہت سے تو ایسے ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کام کرتی ہیں، سرکاری ملازم ہیں، کارپوریشن میں کام کرتی ہیں، اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو مسجد میں بھیڑ لگی ہے نا، جب یہ نکلیں گے تو ٹپاٹپ ڈالیں گے، بس وہ کام چھوڑ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے ان کو بھی ڈالا، اور کپڑا تو پھٹا پرانا میلا کچیلا وہ بھی پہنتی ہیں، ہمیشہ پہنتی ہیں، آپ نے سمجھا بہت غریب ہیں، اور اس کو سرکاری تنخواہ مل رہی ہے، مگر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خالی ہر جمعہ کو اتنا سا پھینک دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اتنا خرچہ کیا۔ کہاں پھینکا آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اور مسجدوں کا ماحول خراب کر دیا۔ اس طرح سے پیسہ پھینک پھینک کے آپ نے مسجدوں کے دروازوں کا رخ خراب کر دیا کہ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ مسجدوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دروازے پر بھیک منگوں کی بھیڑ لگی رہے، تو سمجھ لو کہ مسجد۔ ہم اپنے پڑوسی میں نہیں دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں تلاش کریں گے، کس کے ہاں کھانا نہیں پک رہا ہے، کس کے بچوں کا کپڑا نہیں سل رہا ہے، کس کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں جا رہی ہے، کون بیمار کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، ہم چپکے سے وہاں پر پہنچا دیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بس جمعہ کو یا نمازوں کے بعد مسجد کے دروازے پر جو بھی کھڑا ہے، مسلم غیر مسلم، وہ چاہے امیر ہو غریب ہو جیسا بھی ہو، اس کے ڈال دیا۔ اب وہاں جا کر کے وہ کیا کیا کرنا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، وہ کچھ شراب بھی پیتے ہیں لوگ، بھانگ بھی کھاتے ہیں اس پیسے سے۔ آپ دیں مگر تھوڑا سوچ سمجھ کے دیں۔ میں جانتا ہوں بہت سے گھرانے کی عورتیں یہاں آ کے بیٹھتی ہیں، ان کے شوہر ٹیمپو چلاتے رہتے ہیں، سڑکوں پہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اور شام کو کم سے کم تو 1000-2000 روپیہ کما کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی بیویاں دیکھتی ہیں کہ یہ تو 6 گھنٹہ تک نہیں آئیں گے، چلو 6 گھنٹے میں 1-2 مسجد کے دروازے پہ جائیں گے تو 200 روپیہ ایکسٹرا ہمیں مل جائے گا۔ میں نے کئی عورتوں کا ایسے پکڑا، ہمیں پتہ چلا، چھوٹی سی بچی کو لے کے آگے بیٹھ کے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے ترس کھا کر کے اس کو دے دیا، مگر بے ایمانی کتنی ہے، ان کا شوہر سڑکوں پہ ٹیمپو چلا کے کما رہا ہے اور وہ یہاں پیسے مانگ رہی ہیں، اور دینے والوں کو ذرا سا بھی شک شبہ نہیں کہ وہ تو ضرورت مند ہے، اس کو دے رہے ہیں۔ ضرورت مند ہو سکتی ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ضرورت مند نہیں، لیکن ہمارے دائیں بائیں بھی، ہمارے گھروں کے پڑوس میں بھی، ہماری گلیوں میں محلوں میں بھی ضرورت مند ہے۔
ہم کبھی پلٹ کے ان کو نہیں پوچھتے، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اور یہاں نہیں دیں گے تو کم سے کم وہ آنا ان کا راستہ بند ہوگا، اور مسجدوں کا گیٹ کم سے کم اتنا ایسا نہیں دکھائی پڑے گا کہ یہ بھیک منگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جہاں دینا ہو وہاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، آج اسی پر بات کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم حقوق کو پہچاننے والے بھی بنیں اور حقوق کی ادائیگی کرنے والے بھی بنیں۔ اب مدرسوں کی بات ہے اور ضرورت مندوں کی بات ہے، تو کہاں کہاں ضرورت مند ہیں ان کی لمبی تفصیل ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اپنے باپ ماں کے حقوق ادا کرے، اپنے اولاد کے حقوق ادا کرے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرے، اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے۔ جب ہم اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکیوں کے راستے میں ایک قدم تو آگے بڑھا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا